والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کہو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ عزیزان ملت، ایمان کی اصل لذت استقامت ہے، اور یہی استقامت ایمان کو معتبر اور مفید بناتی ہے۔ استقامت آزمائش کے وقت زیادہ مطلوب ہوتی ہے، زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حالات کسی بھی فرد یا قوم کے لیے یکساں نہیں رہتے، مسلمانوں پر بھی، اہل ایمان پر بھی، اللہ کے ماننے والوں پر بھی، رسول اللہ کے ماننے والوں پر بھی، اسلام پر چلنے والوں پر بھی، قرآن کے مطابق زندگی گزرنے والوں پر بھی اچھے اور خراب دن آتے ہیں۔ بلکہ اہل ایمان کی آزمائش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماری و آزاری ہوتی ہے، کبھی کفر الحاد کا زور ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں۔ ان تمام حالتوں میں ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان گھبراتا نہیں، اور گھبرا کر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جم جاتا ہے۔ جس طرح آندھی اور طوفانی ہواؤں میں انسان اپنے چادر کو چھوڑتا نہیں بلکہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن ناموافق حالات میں، ناگفتہ بھی حالات میں، ایسے وقت میں جب مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں
جب اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب قرآن کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب مدارس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب مساجد کو منہدم کرنے کی بات کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں کہ جب ایک مسلمان داڑھی والا، ٹوپی والا، جبے والا ٹرین میں سفر کرتا ہے، بسوں میں سفر کرتا ہے، دوسرے شہروں میں سفر کرتا ہے، تو اس کے داڑھی کی بنیاد پر، اس کے جبے کی بنیاد پر، اس کے ٹوپی کے بنیاد پر، اس کے تسبیح کے بنیاد پر، اس کے مسواک کے بنیاد پر، اس کے اسلام کے بنیاد پر مارا جا رہا ہو، پیٹا جا رہا ہو اور اسلام سے پھرنے کی بات کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب بے پردے کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، کھلواڑ کیا جا رہا ہو، ہمارے ماں بہنیں جب پردے کے ساتھ سڑکوں پر نکلتی ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو اور پردے کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب بیانوں پر پابندی لگ رہی ہو، ایسے وقت میں جب علماء اکرام کو بلا وجہ قید کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں جب مدارس پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہو، ایسے وقت میں ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن، ایک سچا نبی کا عاشق، ایک سچا اسلام کا عاشق، ایک سچا قرآن کا عاشق اسلام سے نکلتا نہیں، ایمان سے نکلتا نہیں، ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جم جاتا ہے۔ عزیزان ملت، ایمان کے ساتھ آزمائش ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ انبیاء، صحابہ، صالحین سب آزمائش سے گزرے ہیں، مگر کسی نے ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو حکومت نے آرے سے چیر دیا تھا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ہاں، سنو سنو سنو، میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے قتل کرنے کے ارادے سے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ ہاں ہاں، مدینے میں بھی آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی مسلسل سازشیں ہوتی رہی۔ ان تمام حالتوں میں ان سارے جلیل القدر نبیوں نے حالات کے سختی کو جھیلا اور مصیبتیں اٹھائی، لیکن مگر اسلام و ایمان سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پھرے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ اللہ اکبر، لوہے کی کنگھی سے گوشت ان کے ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ عزیزان ملت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کے خاطر کتنے سختیاں جھیلی ہے، اور ان کے پاک دل صحابہ اکرام نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہے۔ ایمان ہی کے خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا، ایمان ہی کے خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو چل چلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر ان کے کھال کو ادھیڑا گیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دے کر تکلیفیں دے کر داغا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کر لہولہان کیا گیا، اور ان کو تیز دھوپ میں لٹا کر ان کی چربی تک پگھلا دی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو شعیب ابی طالب میں قید کر کر سوکھا چمڑا اور پتے چبا کر جینے پر مجبور کر دیا گیا۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو مصیبتیں آتی ہے ان سے میں باخبر ہوں۔ عزیزان ملت، جب کسی نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کیا ہے اسے سختیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تم نے داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ عزیزان ملت، یہ سنت الہی ہے، تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ جب اہل ایمان نے استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئی ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ آئی ہوتی تو بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور آج ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ اکرام نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو اذیتیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہے، آج ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں ایمان، کیونکہ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، مفت میں ملا ہے، فری میں ملا ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں، اسلام کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، نبی کی قدر نہیں، کیونکہ اسلام کے خاطر ہمیں کوئی قربانی دینی نہیں پڑی ہے۔ لیکن جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کی داستان حیات پڑھیں گے، تو ابتدائی مسلمانوں کے
مظالم کو آپ سمجھ سکو گے اور تب جا کر ان کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن سیرت کا مطالعہ کب کرے، صحابہ کی داستان کو کب پڑھے؟ آج ہمیں اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، نمازوں کو چھوڑنے کے لیے وقت ہے، قرآن کو چھوڑنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صحابہ کی داستان سننے اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے وقت ہے، پڑوسیوں کو ستانے کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں کو ستانے کے لیے وقت ہے، علماء کی توہین کرنے کے لیے وقت ہے، مدارس کو بدنگاہی سے دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو علماء اکرام کے بیانات کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو حدیث کے تعلیم میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، موبائل استعمال کرنے کے لیے وقت ہے اور دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے وقت ہے۔ کون نوجوان ہے جو آج علماء اکرام کے بیانات کو سنتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو احادیث کی تلاوت کرتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو مدارس کے طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے؟ کون مسلمان ہے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے، جب گلی کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر جب زور سے ڈی جے لگائے جاتے ہو، ان ڈی جے کے آواز کو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ موبائل کے اندر ایئر فون ڈال کر پکچروں کو دیکھنا، فلموں کو دیکھنا، اپنے کانوں کو ان آوازوں سے ٹھنڈک پہنچانا، یہ ہماری ایمان اس کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن مساجد میں آنے کے بعد، مسجد میں آنے کے بعد، مسجد کے مائک کا آواز تھوڑا سا بڑھ جائے، امام صاحب آواز کو بڑھا دے تو ہماری ایمان جاگ اٹھتی ہے، ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ہم گانے سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے، ڈیجوں کے ساتھ گانا سننا چاہتے ہیں، میوزک کے ساتھ گانا سننا چاہتے ہیں، لیکن اچھی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، احادیث کے بیان کرنے کو، قرآن کے بیان کرنے کو، نبی کے طریقے کو بیان کرنے کو اگر تھوڑا سا ویلوم زیادہ ہو جائے تو ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ آج ہمارا ایمان ہے۔ اذان کا مائک جب آواز بلند کیا جائے تو شور مچ جاتا ہے کہ آواز کتنی ہو گئی۔ جب محلے کے اندر ڈی جے بجتے ہیں تو کسی کی ایمانی طاقت جاگتی نہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد ہر ایک کی ایمانی طاقت جاگ جاتی ہے، گناہ کرتے وقت ایمانی طاقت جاگتی نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے وقت ایمان کی طاقت جاگ جاتی ہے۔ معاف کیجئے گا اگر آپ کو بات برا لگے، لیکن یہ حقیقت بات ہے۔ آج ہمارے بچوں کا ایمان کیا ہے؟ ہمارے لڑکیوں کا ایمان کیا ہے؟ کتنے مسلمان نوجوان لڑکیاں جو چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیا ان کے پاس صحابہ کی قربانیاں نہیں پہنچی؟ کیا ان کے پاس میرے نبی کی تعلیم نہیں پہنچی؟ آج خود ماں باپ نبی کے تعلیم کو سننے کے لیے تیار نہیں، نبی کے حدیث کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب ماں باپ صحابہ کی داستان حیات کو نہیں سنیں گے، نبی کی سیرت کو نہیں سنیں گے تو وہ اپنے بچوں کو کیا سنائیں گے؟ یہ جتنے لوگ غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہ کتنے نوجوان جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی اصل بنیاد ماں باپ ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ۔ اگر ماں باپ آتے مسجد کے اندر جمعہ کے دن علماء اکرام کے بیانات کو سنتے، حدیث کی تعلیم کے وقت بیٹھ کر نبی کے حدیثوں کو سنتے، اسلام کو جانتے، تو اپنے اولاد کے سامنے جا کر اسلام کو سناتے، صحابہ کے واقعات کو سناتے،
قرآن کو سناتے تو بچوں کو سن کر ایک ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی۔ لیکن ماں باپ آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب امام صاحب عربی خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب تمام لوگوں کی آمد ہو جاتی ہے۔ جب خود مسلمان اسلام کو جاننا نہیں چاہتا، جب خود مسلمان قرآن کو جاننا نہیں چاہتا، جب خود مسلمان علماء کو سننا نہیں چاہتا، تو کون سنے گا، کون عمل کرے گا؟ میرے عزیزان ملت، یہ جو حالات آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی، ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی، ہم نے علماء کی قدر نہیں کی۔ یہ حالات اسی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو حالات آتی ہے، جو مسلمانوں پر مصیبتیں آتی ہے، یہ مسلمانوں کو صدا لگاتی ہے، آوازیں دیتی ہے، آ جاؤ مسلمانوں، اللہ تم پر ناراض ہو چکا ہے، مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تمام حالات کو درست کرے گا۔ یہ جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اسلام سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، شریعت کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ صحابہ کے واقعات کو سنیں گے ایسے حالات میں آپ ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر سکو گے۔ اگر صحابہ کی تاریخ کو آپ نہیں پڑھیں گے، بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر جو اذیتیں دی گئی، جو مشکلیں دی گئی، اسلام سے ہٹ جا، اسلام سے ہٹ جا، آج یہاں کرسی پر بیٹھ کر، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، نرم گدی میں بیٹھ کر اسلام کو بیان کرنا آسان ہے، توحید کو بیان کرنا آسان ہے۔ تپتے ہوئے گرم ریت پر لیٹ کر، پتھر پر لیٹ کر اور انگاروں پر لیٹ کر جو حضرت بلال نے توحید کو بیان کیا ہے، آج تک کوئی مائیکلال ایسی توحید کو بیان نہیں کر سکتا، ایمان کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ اتنے تکلیفیں برداشت کر کر بھی حضرت بلال حبشی کا ایک ہی نعرہ تھا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ نبی کے نواسے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے سائے میں جو نماز ادا کر کر جو نبی کی سیرت بیان کی ہے، کیا کوئی مسلمان ایسی سیرت بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا، نہیں بیان کر سکتا۔ یہ حسین کا نام لینے والے، یہ علی کا نام لینے والے، یہ ٹیپو سلطان کا نام لینے والے، ان کے جیسا ایمانی حرارت پیدا کرو، ایمانی حرارت پیدا کرو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی تلوار لے کر بھی کھڑا ہو جائے، ہٹ جا اسلام سے، ان کے داستان کو یاد کر لینا اور اس کے بعد عمل کر لینا۔ حالات سے نہ گھبرائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اے تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رکھے اور استقامت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت